سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب: 10 محرم الحرام کو۔ سوال: جہنمی لوگوں کو جہنم میں کس وقت ڈالا جائے گا؟ جواب: دوپہر کے وقت۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب: مرتد، یعنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں روزے دار کے لیے کون سی 2 خوشیاں ہیں؟ جواب: روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ سوال: کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل جاتی ہے؟ جواب: سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سوال: روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے، اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر بیٹھنے کا حکم دیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے اور جب ان کو دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں کے بیچ میں ڈوب رہا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی، خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ سوال: منافقوں پر کون سی 2 نمازیں بھاری ہیں؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور یہ چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب: کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ سوال: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال: جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقدس آیات کو یاد کیا اور گھر تشریف لے آئے۔ سوال: دریائے فرات میں کون سا پہاڑ ظاہر ہوگا؟ جواب: قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس کی تمام تر آیتیں صرف دال پر ختم ہوتی ہیں؟
جواب سورۃ اخلاص۔ سوال تورات، زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب قرآن پاک کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھیں۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ سوال ایسا کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں؟ جواب سدرۃ المنتہا۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ سوال کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس درخت کے پتے کھائے؟ جواب مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ دستی کی وجہ سے کیکر کی پھلیاں اور پتے بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم 7 آدمی تھے۔ اس زمانے میں ہمارا کھانا سوائے کیکر کے پتوں اور پھلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال کیا شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب محض شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے ہرگز باہر نہ نکلے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ سوال جنت کے 8 دروازے کون سے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب باب الصلاح، باب الریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الحج، باب الایمان، باب الذکر، باب القاظمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، آمین۔ سوال نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب غیب کی خبر دینے والا۔ سوال کون سی نماز کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے؟ جواب وہ نفل نماز جو دوران سفر ادا کی جائے جب کہ قبلہ کے رخ کا تعین نہ ہو سکے تو کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں۔ سوال ایسے کون سے 3 آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو حشت الہی سے اشکبار ہوگی،
اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ سوال: کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ جواب: زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ سوال: کس صورت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے کتنے پیالے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب: 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ سوال: قرآن مجید میں مومنین کی کیا نشانیاں بیان کی گئی ہے؟ جواب: اور مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا، یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ سوال: حدیث مبارکہ میں والدین کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، اور قیل وقال، فضول باتیں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ سوال: عشاء سے پہلے سونا کیسا ہے؟ جواب: حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ سوال: سونے سے قبل کیا پڑھ لینے سے شیطان صبح تک انسان کے قریب نہ آ سکے گا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ سوال: اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ سوال: کیا اللہ کے سوا اپنے باپ داداؤں کی قسم کھانا جائز ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھایا کرو، اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ سوال: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، اور چھینکنے والے کا یرحمک اللہ کہہ کر اسے جواب دینا۔
سوال: سورت احزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب: اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر میں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ سوال: کس دن انسان کی کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی؟ جواب: جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اس روز تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ سوال: کسی کو رشوت دینا یا پھر خود رشوت لینا کیسا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت خور اور رشوت دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ سوال: آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب: نشانی۔ سوال: قربانی کے جانوروں کی کھالیں بیچنا کیسا ہے؟ جواب: قربانی کی کھال بیچنا جائز نہیں ہے۔ سوال: قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقع ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو آوازوں پر لعنت کی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، پہلی خوشی کے وقت باجوں کی آواز، دوسری مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ سوال: اللہ کا ذکر کس کیفیت سے کریں؟ جواب: اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سوال: کس وقت بیوی کو شوہر کے مال سے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا کیونکہ اس نے کمایا ہے، اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ سوال: پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے یا پھر دوسروں کے لیے؟ جواب: سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کو یاد کر کے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے پھر اس کے لیے۔ سوال: بار بار پیشاب کا آنا کس نظر بد کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: نظر بد جتنی پرانی ہو اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے، بعض مرتبہ پرانی نظر بد کا علاج جادو جنات کے مریضوں سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔
پرانی نظر بد کی علامت کچھ یوں ہے: حد سے زیادہ رونا، حد سے زیادہ وسوسے آنا، پیشاب کا بار بار آنا، یعنی کہ اگر زیادہ پانی نہ بھی پیا ہو تو لیکن اس کے باوجود بھی پیشاب بار بار آئے، اور خصوصی طور پر رات سوتے وقت زیادہ تر آنا، عصر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک سانس کی تکلیف رہنا، یا سینے میں حد سے زیادہ گھٹن ہونا، یہ تمام تر پرانی نظر بد کی علامت ہیں۔